آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے کہ پاکستان کی جو پچھلے 2 سال ہیں ہماری اکنامک پرفارمنس، یہ ہماری تاریخ میں بڑے کم اس طرح کے 2 سال ہیں۔ 5.6% پچھلے سال، اور یہ جو 2022 کے سال پہ 6% ہماری اکنامک گروتھ تھی۔ یہ ہمارے بڑی کم دفعہ ہوا ہے۔ ہم نے کسانوں کی جو مدد کی پچھلے 2 سال میں، ریکارڈ ہماری فصلیں ہوئی ہیں، جو 4-5 فصلیں جو ہماری مین، وہ ریکارڈ ہوئی ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر ٹیکس کلیکشن، یعنی جو ملک تو چلتا ہے جتنا آمدنی ہو اس کی، ریکارڈ آمدنی ہوئی، ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی۔ ہمارا جو بیرون ملک سے پیسہ ڈالرز آئے، پاکستان کی تاریخ میں اتنے ڈالر نہیں آئے، اور اس کی اصل وجہ ہمیں جو اصل مسئلہ پڑا ہوا تھا، جو پچھلے لوگوں نے ڈالرز کے قرضے لیے ہوئے تھے، ان کے اوپر سود دینا تھا باہر، اور وہ مشکل وقت ہم اس طرح برداشت کر گئے کہ بیرون ملک پاکستانیوں نے ریکارڈ ریمیٹنسز بھیجی۔ کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا پیسہ نہیں آیا، اور ہماری ایکسپورٹس بھی ریکارڈ ہو گئی۔ کبھی پاکستان میں اتنی ایکسپورٹس نہیں۔ اصل میں ہمارا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ملک آگے اس لیے نہیں بڑھا، خوشحال اس لیے نہیں ہوا، اور ملک ہمارے سے آگے نکل گئے کیونکہ ہم نے کبھی ایکسپورٹس پہ توجہ نہیں دی۔ تو ہماری حکومت نے ایکسپورٹس پہ ریکارڈ ایکسپورٹس کی۔ تو حکومت جب ہٹائی گئی تو پاکستان تو ایک بڑے مشکل وقت سے نکل کے آگے جا رہا تھا۔ جو کرونا، ایک صدی میں ایک دفعہ اتنا بڑا بحران آتا ہے جو کرونا وائرس کا آیا ساری دنیا میں، تو پاکستان تو وہ ملک تھا جو 190 ملکوں میں گنا جاتا ہے ٹاپ 5 ملک میں جنہوں نے سب سے بہتر کرونا وائرس سے ڈیل کیا۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، ایک منٹ ابھی نہیں، ہم نہیں یہ کہہ رہے۔ جو اکانومسٹ میگزین تھی، اس نے جو ایویلیویشن کی، اس میں اس نے پاکستان کو ٹاپ 5 ملکوں میں رکھا جنہوں نے اپنے لوگوں کو کرونا سے بھی بچایا، اپنی معیشت کو بھی بچا لیا، اور پھر اپنے غریب لوگوں کو بچایا۔ اور سارے بر صغیر میں کرونا کے بعد جس ملک میں سب سے زیادہ روزگار یا امپلائمنٹ تھی وہ پاکستان تھا۔ تو اس وقت جا کے سازش کے تحت حکومت گرائی گئی، اور یہ پہلی دفعہ ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ جب ایک حکومت کو ہٹایا گیا تو بجائے لوگوں نے مٹھائیاں بانٹنے کے، کبھی پاکستان کی پبلک اس طرح نہیں نکلی سڑکوں کے اوپر، کبھی ایسے پبلک نہیں نکلی۔ اور جو سازش کر رہے تھے، جتنے کھلاڑی وہ مل کے جو سازش کر کے حکومت کو گرایا، وہ خود دنگ رہ گئے، کیونکہ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ جناب یہاں تو مٹھائیاں بانٹی جائے گی۔ پبلک نکلی، عوام سڑکوں پہ نکلی، خود نکلی۔ تو میں آپ کے پاس اس لیے آج آیا ہوں کہ دیکھیں، ایک حکومت کے اوپر سازش ہوتی ہے، جو مراسلہ، جو سائفر، جو ہمارا امبیسڈر بھیجتا ہے واشنگٹن سے ہمیں، جس کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ وہ امریکین ڈونلڈ لو، ان کا کوئی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ کچھ آفیشل، دھمکی دیتا ہے کہ عمران خان کو اگر آپ نہیں ہٹاؤ گے تو پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور پھر کہتا ہے کہ اگر تم نے اس کو ہٹا دیا نو کانفیڈنس کے تحت تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے۔ تو یہ میں اب ادھر سے میں آپ سب کے سامنے اس لیے یہ کہتا ہوں کہ میں نے تو دنیا دیکھی ہوئی ہے، میں جو انگلینڈ برٹش سسٹم سارا دیکھا ہوا ہے، میں تو وہاں جانتا ہوں کہ ان کی کیا ملکوں کی فورن پالیسی کیا ہوتی ہے۔ کسی ملک کی جرت ہے کہ آفیشل میٹنگ تھی یہ
یہ انऑفیشیل میٹنگ نہیں تھی, نوٹ ٹیکر سے دونوں طرف منٹس تھے. جو مراسلہ ہے وہ آفیشیل میٹنگ کا ہے. تو جب میں وہ دیکھتا ہوں تو آپ سوچیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر تو میں ہوں, چیف ایگزیکٹو تو ملک کا میں ہوں, تو یہ کس کو کہہ رہا ہے کہ اس عمران خان کو ہٹا دو؟ تو بہرحال میں اور جب وہ یہ کہتا نا کہ اگر آپ اس کو ہٹا دو گے تو سب معاف کر دیا جائے گا, تو مجھے امیڈیٹلی پتا چل گیا کہ وہ معاف کس کو کریں گے؟ چیری بلاسم کو. کیونکہ چیری بلاسم نے تو وہی کرنا ہے جو ہمیشہ یہاں کیا گیا ہے. اس ملک میں 75 سال کی تاریخ میں 62 سال آدھا ملٹری ڈکٹیٹرز کے ہاتھ میں پاکستان چلا ہے اور آدھا یہ دو خاندان کے ہاتھ میں. 62 سال, ہمارا صرف 3.5 سال تھے. تو 3.5 سال میں ان کو کیا مسئلہ بنا؟ ان کا مسئلہ یہ بنا کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ ہم دوستی سب سے کریں گے, ہم امن میں آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوں گے, لیکن ہم کبھی جنگ میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. اور وہ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پختونخوا کو سب سے زیادہ پتہ ہے کہ جب ہم نے امریکنوں کی جنگ میں شرکت کر کے اور سب سے زیادہ جو تباہی ہوئی وہ پختونخوا اور خاص طور پہ قبائلی علاقے میں ہوئی, آپ نے سب سے زیادہ اس کا بوجھ برداشت کیا. پشاور کے اندر لوگ اسلام آباد جا رہے تھے, یا ایک ہی بزنس چل رہی تھی کہ لوگوں کو اغوا کر کے پیسے بنانا. آپ کو سب کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا تھا, بم دھماکے, سوسائڈ اٹیکس. تو کیا وجہ تھی؟ کیوں ہم اس میں شامل ہوئے؟ میں بار بار یہ پوچھتا رہا کہ یہ ہماری جنگ نہیں تھی, 9/11 سے ہمارا کیا تعلق تھا؟ لیکن دھمکی آئی تب بھی, جنرل مشرف کو دھمکی آئی وہاں سے, رچرڈ آرمیٹیج ان کو کہتا انگریزی میں we will bomb you into stone age. ہم آپ کو, اگر آپ نے ہمارا نہ مدد کی تو ہم آپ سے یہ کر دیں گے. اور مجھے یہ بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا جو اس وقت سربراہ تھا اس میں اتنی جرت نہیں تھی کھڑا ہونے کی اور کہے کہ میں کیوں آپ کی جنگ میں شامل ہوں, میری تو ذمہ داری میری قوم ہے. اور یہی مجھے جب انہوں نے ایک دفعہ انٹرویو نے پوچھا کہ جی آگے امریکہ کو آپ بیس دیں گے, میں کیوں بیس دوں ان کو, میں کیوں ان کی جنگ میں شامل ہوں؟ مجھے 22 کروڑ لوگوں نے الیکٹ کیا ہے, میری ذمہ داری میری قوم ہے. 80,000 لوگ ہم آپ کی جنگ میں مروا بیٹھے ہیں, ہمارا لینا دینا نہیں تھا. آپ نے شکریہ تک نہیں ہمارا کہا, بلکہ افغانستان میں جو شکست ہوئی وہ بھی ہمارے اوپر ڈال دی. تو میں کسی سے یہ یاد رکھے, میں ساری دنیا جانتا ہوں, میں کوئی کسی سے جنگ نہیں چاہتا, ہم کسی سے برے تعلقات نہیں چاہتے, لیکن ہم کسی کی غلامی نہیں چاہتے. اور اب آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ غلامی کی آپ کو کتنی بڑی قیمت اٹھانی پڑی. پہلے ایک منٹ, ابھی نہیں. انشاءاللہ. اب میں نے میری اب بات سننی ہے, میں اب آپ کو کیا کہنے کی کوشش کروں گا. دیکھیں, ہمارے ساتھ ہندوستان آزاد ہوا, ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا. اب میں آپ کو فرق بتاتا ہوں کہ غلام فورن پالیسی اور آزاد فورن پالیسی میں کیا فرق ہوتا ہے. ہندوستان نے کبھی کسی کی جنگ میں شرکت نہیں کی, وہ بھی امریکہ کے ساتھ دوستی ہے اس کی. امریکہ نے ہندوستان کو اسٹریٹجک الائے بنایا ہوا ہے, لیکن وہ کبھی اجازت دیں گے کہ امریکہ جا کے ہندوستان میں کسی کے اوپر ڈرون اٹیک کرے؟
400 ڈرون اٹیک کیے انہوں نے. یہ دونوں خاندان جب اقتدار میں تھے, شریف اور زرداری, 400 ڈرون اٹیک کیے. یہاں آپ جانتے ہیں, آپ کو تو یہاں پشاور میں لوگ جی اتنے ملیٹنٹ, فورن ملیٹنٹ مر گئے. کسی نے کوئی تحقیقات ہی نہیں کی, کسی نے کبھی چیک کیا. وہ جب ڈرون اٹیک, میں نے تو تصویریں دیکھی ہوئی ہیں, گوشت کے ٹکڑے دیواروں پہ لگے ہوئے ہوتے تھے. پتہ کیسے چلا کون مرا نیچے؟ گاؤں کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں, شادیوں پہ اٹیک کر رہے ہیں, جنازوں پہ اٹیک کر رہے ہیں. ایک باجوڑ کے مدرسے میں اٹیک کیا, 62 بچے مر گئے وہاں. تو یہاں کوئی اوپر بیٹھے ہوئے حکمران, ایک منہ سے آواز نہیں نکلی کہ یہ سارے, اور آپ وکیل ہیں, سارے انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاز کی خلاف ورزی ہے. یہ کوئی دنیا کے اندر قانون اجازت نہیں دیتا کہ جج, جوری اور ایکسیکیوشنر بن جائے. کوئی کون سا قانون اجازت دیتا ہے کہ میں فیصلہ کروں کہ جی یہ دہشت گرد ہے اور میں اسے مار دوں؟ میں نے کئی دفعہ بولا ہے, میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ, ہمارا سب سے بڑا دہشت گرد جس نے ہزاروں لوگوں کو قتل کروایا ہے وہ الطاف حسین لندن میں بیٹھا ہے, اگر ہم اس کے اوپر ڈرون اٹیک مار دیں تو اجازت دو گے ہمیں؟ اور اگر تو آپ یہی کہیں گے نا کہ نہیں جی ہماری عدالت میں جاؤ اور ثابت کرو وہ دہشت گرد ہے. تو میں کہا ہم, وہ انگریزی کا فریز ہے کہ are we children of a lesser God؟ کیا ہم کوئی وہ ہیں جو کہ آپ سے کم ہیں, یا ہم کوئی آپ کے غلام ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ سنیں ذرا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ میں چاہ رہا ہوں اس کے بعد کہ میری وکلا کمیونٹی کھڑی ہو میرے ساتھ. اور اس لیے دیکھیں میری بات سنیں. اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ اب وہ ابھی نہیں میں ختم کر لوں. دیکھیں سنیں میری بات, یہ ضروری ہے آپ کے لیے کیونکہ میں خاص آپ کو پیغام دینے آیا ہوں, اور پھر جو میں اپنا اگلا لائے ملا اس کی تیاری آپ کو کروانے آیا ہوں. دیکھیں, ایک تو جنگ میں 80,000 لوگ برباد بیٹھے, قبائلی علاقہ تباہ ہو گیا, $100 ارب سے اوپر اس قوم کے پیسہ چلا گیا, انویسٹرز نہیں آتے تھے, روپیہ ہمارا آدھا ہو گیا. یعنی روپے جو اسی دور میں ہماری کرنسی آدھی ہو گئی, اس کی قیمت اس کا ویلیو آدھا ہو گیا. کسی نے ہمیں شکریہ نہیں کیا کیونکہ اوپر غلام بیٹھے ہوئے تھے, وہ پہلے گرے ہوئے تھے پیروں میں. کسی نے پروٹیسٹ نہیں کیا. میں اکیلا, آپ کو یاد ہوگا میں نے دھرنے دیے, میں نے نیٹو کا سپلائی بلاک کیا ڈرونز کے اوپر, میں نے وزیرستان مارچ کی. ایک دفعہ ان دونوں غلاموں سے, یہ جو پیسے کے غلام ہیں, انہوں نے ایک دفعہ اس کے خلاف بات نہیں کی. اسی لیے ان کو پھر سے لے کے آئے ہیں کیونکہ انہوں نے ہر بات ان کی ماننی ہے. اب میں روس گیا, وہاں جا کے ہم نے کیا کہ 30% کم پہ وہ ہمیں تیل دینے کے لیے تیار تھے, اور ہم نے سے گندم لینی تھی کیونکہ ہمیں 30 لاکھ ٹن گندم اور لینی ہے. ہندوستان نے اسٹریٹجک ایلائی ہے, امریکہ کا اسٹریٹجک ایلائی ہے, کوڈ کا حصہ ہے. تو ہندوستان جو کوڈ کا حصہ ہے وہ سستا تیل منگوا رہا ہے روس سے, اور اس نے 25 روپے اپنے تیل کی قیمت کم کر دی ہے, پٹرول کی اور فضل الرحمان کی قیمت کم کر دی ہے. اور ہم نے 30 روپے ڈیزل اور فضل کی قیمت اوپر کر دی ہے. اب خود سوچیں, یہ ہے ایک قوم کو غلامی کا نقصان. آپ اپنی عوام کے لیے فیصلے نہیں کرتے, آپ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے فیصلے کرتے ہیں. اس لیے یہ بڑا ضروری ہے آپ کے لیے کہ آج آپ ایک ڈیفائننگ مومنٹ پہ بیٹھے ہیں. سازش کر کے وہ اپنے لوگ اوپر لا کے بٹھا دیے ہیں. اب وہ اوپر آ کے بیٹھے ہیں, عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. الیکشن کرواتے ہیں وہ ڈرتے ہیں.
عوام کے اندر وہ جاتے ہیں تو ان کو چور اور غدار کے نعرے لگ جاتے ہیں۔ مدینہ میں اگر نعرے لگے ہمارا کیا قصور تھا؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے تو شب دعا کی ہوئی تھی اس دن رات کو، ہمیں تو سوشل میڈیا میں پتہ چلا کہ ان کو وہاں نعرے لگ گئے ہیں۔ یعنی اس سے بھی زیادہ اللہ کی کیا لعنت ہوگی کہ آپ کو مدینہ میں آپ کو لوگوں نے نعرے لگا دیے اور ایف آئی آر میرے پہ ہمارے پہ کٹوا دی انہوں نے، کیونکہ یہ اچھا سنیں آپ دیکھیں، سب سے پہلے یہ جو اگلا وقت ہے اب آپ کے لیے سمجھنے والا ہے۔ دیکھیں جو پاکستان کا نعرہ تھا نا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کو خدا کے واسطے سمجھیں۔ میں کئی دفعہ حیران کہ لوگوں کو کلمہ پڑھتے ہیں اور پھر جا کے کبھی پیسے کے بت کی پوجا کرتے ہیں، اور جو سب سے خوفناک بت ہے وہ ہے ہی خوف کا بت۔ جب آپ ڈر جاتے ہیں، آپ کسی وجہ سے اب آپ اپنا میرا رزق نہ چلا جائے، یہ بہت بڑا خوف ہے، میری نوکری نہ چلا جائے، نوکری نہ چلا جائے، ہم غلامی کرتے رہتے ہیں، ہم اپنے ضمیر کو مار دیتے ہیں، ضمیر کی آواز نہیں سنتے کہ میری نوکری نہ چلی جائے۔ پھر میں جب سیاست میں جب ان چوروں کے خلاف میں تو 26 سال سے جہاد کر رہا ہوں، تو مجھے کہنے یہ بڑے گندے ہیں، آپ کو نہیں پتا، یہ کسی کے گھر چادر نہ چار دیواری نہ گھروں میں، مجھے عام کہتے تھے کہ آپ کی فیملی کو نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے تو بے نظیر اور اس کی والدہ کی بری تصویریں انہوں نے لاہور کے اوپر پھینکی ہوئی ہیں، یہ تو رکتے کسی چیز پہ نہیں ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ ان سے زیادہ غلیظ اور گھٹیا لوگ میں نے کبھی زندگی میں نہیں ملا جتنے یہ خاندان ہے، یہ شریف خاندان، اوپر سے لے کے نیچے، اور ان کا ٹھیک نام رکھا ہے سپریم کورٹ نے سسیلین مافیا، بیکاز یہ مافیا ہے، یہ یا خریدتا ہے لوگوں کو اور یا پھر لوگوں کو ایلیمنیٹ کرتا ہے، جو مافیا کرتا ہے۔ مافیا کے دو طریقے ہیں نا، یا لوگوں کو خرید لیتا ہے یا ان کو ختم کرتا ہے۔ تو دیکھیں یہ ہے اب اصل اس ملک کے لیے سامنے، اب اس کے یہ صرف خوف سے اب آپ کو ڈرائے گا، خوف سے آپ کو غلام بنائے گا۔ 4000 انگریزوں نے سارے بر صغیر کے اوپر حکومت کی، 4000 انگریز تھا یہاں، خوف کی وجہ سے۔ انہوں نے جو 1857 کے اندر جب قوم کھڑی ہوئی آزادی کے لیے، تو انہوں نے اتنا ظلم کیا ان کے اوپر کہ اس وقت وہ خوف کی وجہ سے بیٹھ گئی، بڑی دیر لگی پھر کھڑے ہونے میں، تو اور 100 سال غلامی کرنی پڑی۔ یہ بھی خوف کا کے اوپر استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ جو پیچھے شارٹس ہیں لوگوں کے آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے آپ کے ساتھ وکلا کے ساتھ میں نے مشرف کے جو وکلا تحریک جو آزاد عدلیہ کی تحریک تھی، اس میں نے شرکت کی پوری، مجھے جیل میں بھی ڈالا۔